اور بادشاہ کس نے بنایا؟ رسول کائنات نے بنایا۔ بادشاہ کس نے بنایا؟ رب قدیر نے بنایا۔ ہندوستان کا شہنشاہ کس نے بنایا؟ رسول کائنات نے بنایا، رب قدیر نے بنایا۔ قادر مطلق کہ پرمیشن ہی سے آپ ہندوستان آئے، رسول کائنات ہی کے پرمیشن سے آپ ہندوستان آئے۔ اب یاد رکھو آپ کے ساتھ ایک بڑی ہستی کا تشریف لائے تھے، جو ہستی خواجہ سے بھیٹ کرنے سے پہلے ہی بارگاہ خدم قدس میں اس کی مقبولیت، وہ ہستی جو خواجہ سے ملاقات ہونے سے پہلے ہی رسول کی بارگاہ میں مقرر، وہ ہستی جب تشریف لائے، ان ہستی کا نامی اسم گرامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ رضوان۔ اور خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ الرحمہ رضوان نے آپ کو سلسلہ میں داخل کیا تو بلا کر نہیں کیا کہ ہمیں مرید بڑھانا، توجہ چاہوں گا، بلا کر آپ نے نہیں کیا، بلکہ خود بارگاہ چشتیت میں پہنچے اور کھاہی شاہر کی مرید ہو رہی تھا۔ خواجہ بادشاہ ہندوستان کے شہنشاہ نے فرمایا نہیں، مرید کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بولے بیٹا قطب الدین تم آئے ہو ضرور، لیکن آج تک میں نے سوچا ہی نہیں کہیں تو بیٹا ایسا کرنا، جاؤ تم، میں سوچوں گا، فکر کروں گا، تفکر کے میدان میں اتر کر تمہیں سوچ ہماری ہوگی، فکر ہماری ہوگی، تو پھر تمہیں مرید کروں گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لوٹ جاتے، سرکار کائنات کا بہت بڑا کام ہوتا ہے، سرکار تشریف لاتے ہیں خواب میں اور فرماتے ہیں میرے بیٹا معین الدین قطب الدین بختیار کاکی وہ کوئی آ رہی ہے، وہ خود نہیں آیا تھا، میں نہیں بھیجایا تھا، سنو اسے کہتے تم مرید بھی کر لینا اور خرقہ خلافت بھی کر دینا۔ پھر بھی آپ ادھر اتنے توجہ نہیں، پیارے حاضرین، پھر رب کائنات کا جلوہ کہتے آپ پر آتا ہے، رب کائنات کا جلوہ پر ظاہر ہوتا ہے، بھلے کون وہ ذات ہے، بولے معین الدین میں تیرا رب، بولے رب قدیر کیا فرمان ہے کتاب کا، بولے سنو جو میرا کہتے بندہ تیرے پاس کہتا آیا تھا اسے تم مرید بھی کر لینا اور خلافت سے نواز بھی دینا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا اور اللہ کے حکم سے رسول کے کرم سے اسے مرید فرمایا۔ اور رسول کائنات نے فرمایا تھا بلے معین الدین سنو، یہی کہتے قطب الدین بختیار کاکی ہے، تمہارے ساتھ ہندوستان جائے گا، ہے نا، تمہارا ساتھ دے گا، ہجرت کا ساتھی ہوگا، اور سنو جاؤ تم ہمارا کلمہ کا پرچار کرتے رہنا، تمہارا ہیڈ کوارٹر شہر اجمیر ہوگا۔ سرکار
بڑے کئی آپ نے کہتے مرید کیا. پتا چلا حضرت خواجہ معینالدین چشتی کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیف مرید و خلیفہ حضرت فرید گنج شکر ہے. حضرت فرید گنج شکر کے مرید و خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء صابر کلیری ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ حضرت سراج الدین آخی پیا امیر خسرو نصیر الدین کہتے چراغ کہتے ہیں. حضرت صابر پیا کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین ترکوانی بدپانی پیر کہتے ہیں. بنگال کی سرزمین کہتے لیتا ہوں. حضرت آخی سراج الدین آخی پیا کا مرید و خلیفہ حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمران حضرت علاوی پنڈوبی ہے. حضرت علاوی پنڈوبی کے مرید و خلیفہ مختوم اشرف جہانگیر سمرانی نور مدبے کہتے عالم کہتے ہیں. آگے بڑھو حضرت کہتے مختوم اشرف جہانگیر سمرانی کو مرید و خلیفہ حضرت عبدالرزاق کہتے نور کہتے عین کہتے ہیں. اور میں ادھر جانا نہیں چاہتا, حضرت توجہ چاہوں گا. حضرت کریم اللہ جہانآبادی یہی کہتے سلسلہ کا پانی کہتے ہیں, یہی سلسلہ کا پانی ہے. وہاں اسے کریم کا سلسلہ چلا ہے. پتہ یہ چلا چاہے وہ اشرفی سلسلہ کیوں نہ ہو, کلیمی سلسلہ کیوں نہ ہو, یہی کہتے ایک ہی سلسلہ ہی کا ہے, چشتی سلسلہ ہی کا ہے. اسی سلسلہ ہی سے آیا, اسی لیے کہ مختوم اشرف جہانگیر سمرانی سے اشرفی سلسلہ کا شرکت نکلا. اور حضرت نصیر الدین چراغ سے کٹ کر شرک نکلا کلیم. پیارے حاضرین, بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی ہمارا سلسلہ ہو وہ اپنا ہی ہے, چشتی ہے, چشتی سے خالی نہیں. پیارے اسی لیے چاہے خانقاہ حسینیہ کے پھل ہو, چاہے خانقاہ حسینیہ کے پھل ہو, وہ سارے کے سارے ہمارے معظم بزرگ ہیں. آپ کو کہتے ماننا پڑے گا. اور اگر تم نے چاہو کہ ہم یہ شک نکلا ہم اسے نہیں مانیں گے تو یاد رکھو سارے کے سارے خواجہ معینالدین چشتی ہی اولاد ہے. اور تم یہ اولاد تو مانو گے اور یہ نہیں مانو گے, سن لو تم پر خواجہ معینالدین چشتی ہی ناراض ہوگا. اگر خواجہ ہی ناراض ہو جائے تمہاری زندگی بھی پیارے توجہ چاہوں گا کہتے مسلمان. حضرت کریم اللہ جہانآبادی یہ مجدد ہے, اپنے دور کے مجدد تھے, ایسے مجدد کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. پیارے حاضرین, چاہے یہ کلیمی کہتے سلسلہ آپ سوچ رہے ہو کہ کلیمی سلسلہ کہتے معمولی سلسلہ نہیں, معمولی سلسلہ نہیں. اب ہماری طرف دیکھ کر سلسلہ کو کہتے توازن, ہماری طرف دیکھ کر سلسلہ کو تم موازنہ نہ کرو, بلکہ ان اولیاء کبار کی طرف مد نظر اٹھاؤ. کلیم اللہ جہانآبادی کی طرف مد نظر اٹھاؤ. حضرت کہتے قاسم علی چشتی کی طرف تم نظر رکھو, دلہمیہ کی طرف کہتے نظر رکھو, اولیاء کبار کی طرف مد نظر رکھو. جب جمعین اولیاء کرام کے نقش قدم پر کہتے چلو گے, ان اولیاء کرام کے قول کو کہتے نالو گے, یاد رکھو کہتے مسلمان پر تمہاری زندگی سمجھ. پیارے حاضرین, آج لیکن افسوس کا مقام یہ ہے, افسوس کا مقام سنتا ہوں دوسری کی زبانی تو بہت ہی حیرت ہے. آج امامت بھی بڑے کہتے خطرے میں ہے اور مدرسہ بڑے خطرے میں. ایک جگہ میں نے ایک امام کو بھیجا تو بولے کہ تم مسعود یا مرید ہے تم ہونے رہے. ایک جگہ سے خبر آتی ہے کہ تم جو ہے کہتا عادل میاں سے کہتے مرید ہو, اس لیے تم نہ رکھوں گے تم کو سب کا عادل. غلط نہیں بتا رہا ہوں. شجرہ
तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम, हमारे उलमाए किराम के अंदर भी हमारे अंदर भी बहुत कमजोरी है, जिसकी वजह से हमारा आम का दुखी कर जाता है। शजरा कोई वाजिब और फर्ज नहीं है कि तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, लेकिन आज मस्जिद में इमामत की जिम्मेदारी लेने पड़ती है। सवाल ये होता नहीं होता कि आप नमाज के फराज कितने हैं नहीं पूछते, वाजिबात कितने हैं नहीं पूछते, सुन्नत कितने हैं नहीं पूछते। बोले तुम्हें शजरा याद है? शजरा याद है? अगर शजरा याद है तो इमाम रखेगा, शजरा याद नहीं तो इमाम नहीं। ये गुमराहियत है मेरे दोस्त। और हमारी उलमा अगर हक्कानी इरफानी उलमा अपने ज़बान को अपने कंट्रोल में कर ले और कुरान और हदीस के बयानात करते रखे, लोगों की तरफ करते तकरीर हदीस और कुरान बयान ना करे, तो आज कहते लोगों के अंदर गुमराहियत है। हमारी तकरीर कभी कभी तक बुरी ले जाती है, लेकिन प्यारे क्यों ऐसा बात समझ में आती है? ये घी बादम का दो ही कहते दाल है, फिर ये आदिल कलीमी के मुरीद है, ये मसूद मियां कलीमी के। याद रखो मुसलमानों, अगर ऐसा तुमने अकीदा रखा तो गुमराहियत के अलावा कुछ नहीं पाओगे, गुमराही तुम्हें मिलेगी। बल्कि रखो अकीदा ये रखो, पूछो कि तुम अशवली थानवी की तकलीफ तो नहीं करते? राशिद वो मौलाना कहते क्या बोलते, कासिम नानोतवी की तकलीफ तो नहीं करते? तुम्हारा अकीदा मजबूत है कि नहीं? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नहीं? वो नहीं। मस्जिद में देवबंदी वहाबी की शादी पढ़ाना पड़ेगा और आदिल मियां का मुरीद होना पड़ेगा, मसूद मियां का मुरीद होना पड़ेगा। ऐसा नहीं, गुमराहियत में तुम जाओगे। प्यारे हाज़रीन, पीर मानना मैं ये बोलता हूँ, एक एतबार से पीर अगर कहते देखोगे तो पीर मानना जरूरी है, पर जरूरी है ही नहीं, मुस्तहब है ये। लेकिन पीर के खातिर आप ऐसा अकीदा बना लेते हो और अकीदा बनाकर जो है तुम दूसरे को तजद्दुदी यानी तनज़्ज़ुली में डालने की कोशिश करते हो। याद रखो मुसलमान, अगर तनज़्ज़ुली में डालने की कोशिश करोगे तो खुद ही करके गिर जाओगे। चाहदर पेश। मैं इमाम आदमी फारसी बोलता हूँ, गलती नहीं पकड़ना, माफी चाहता हूँ। चाहूंगा कहते मुसलमान, आज मेरे दोस्त ये आवाम नवाज ये जाहिल हुआ करता है, जैसे तुम चलाओगे रहबर जैसे चलाएगा वैसे ही चलेगा, लेकिन आवाम को गुमराही तक पहुंचाने का हमारे कुछ उलमाए किराम में है। ज्यादातर कहते ताकि और कहते ज्यादातर जो है ऐसी कहते बयानात करते रखते हैं, बयानात की वजह से उलमाए के जाहिल का कहते या नास का कहते वो अकीदा ही हो जाता है, फिर के अलावा कोई नहीं बनता। लेकिन क्या करते मुसलमान, कल क़यामत के दिन कहते हश्र का मैदान बर्पा होगा, तुम्हें कहते जो तुम्हारे कहते चाहिए कहते इमाम होगा, चाहे इमाम आज़म कहते हो, चाहे इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, इमाम हम्बल हो, इन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र होगा। इसके नाम पुकारे जाएंगे, किसी पीर के नाम पर तुम्हें पुकारे नहीं गए। हज़रात टाइम अकीदत हो चुका है, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। रब ख़बीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। ईमान वालों, सच्चों के ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर पैदा करो, खौफ पैदा करो, दहराज पैदा करो अपने अंदर। व कूनू मस्सादिक़ीन, और सच्चे के साथ कहते हो जाओ। बात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।